وہ اللہ کی ہے. تو جب اللہ کی دنیا ہے تو اللہ جو بولے گا وہ کرنا بھی پڑے گا, اس میں کیوں کیا یہ سب نہیں چلے گا. سمجھ رہے ہو بات؟ اگر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کیوں لائے ہوتے نا تو قربانی یہاں تک پہنچتی نہیں, اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی یاد بھی نہیں رکھتا, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں, اگر ہوتا. کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کسے ذبح کرنے کے لیے کہا گیا تھا؟ بول لو. بیٹے کو. اور وہ بھی کون سا بیٹا تھا؟ ایسا بیٹا تھا جو بہت زیادہ منتوں کے بعد آیا تھا, ایسا بیٹا تھا جو بڑھاپے کا سہارا تھا. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام, انہیں ذبح کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. سب سے پہلا سوال تو یہی آنا چاہیے تھا, کیوں؟ لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں نہیں کہا, کیونکہ اللہ نے کہا ہے. اگر آپ فار ایگزامپل مان بھی لو نا, اتنے سارے جانور ہیں اس دنیا کے اندر, کتنے جانور ہیں, بکرے کتنے زیادہ, دمبے کتنے زیادہ, اور ڈیلی بکرے کٹ رہے نہیں, ڈیلی کٹ رہے ڈیلی, اور ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پر کٹ رہے, پھر بھی بکرے کم نہیں ہو رہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. واللہ یہ بہت سوچنے کا مقام ہے. ہم اور آپ صرف کھا کے بیٹھ جاتے ہیں, ایسا نہیں ہے. سوچو کتنی مرغیاں کٹ رہی ہے دن میں, کتنی مرغیاں, پھر بھی بھائی کمی نہیں ہو رہی. کتنے بکرے, لاکھوں بکرے کٹ رہے ایک دن میں, اس کے باوجود بھی بکرے کم نہیں ہو رہے. کتنے جانور کٹ رہے, پھر بھی کم نہیں ہو رہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ نے اسی لیے حکم دیا. اللہ کو پتا ہے مجھے دنیا چلانا ہے, اللہ دنیا چلا رہا ہے, اور اللہ سے بہتر ہم اور آپ نہیں جان سکتے. اپنی عقل نہیں لگانا ہے ہمیں. اگر مثال کے طور پر آپ مان لو یہ ساری چیزیں کٹ کرنا بند کر دو, تو سوچو ہم اور آپ نہیں رہ سکیں گے اس دنیا میں, اتنے جانور پھیل جائیں گے صرف. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. یہ اعتراضات جو اٹھاتے ہیں وہ پریکٹیکل نہیں جانتے. پریکٹیکل کریں گے تب پتہ چلے گا کہ بھائی واقعی میں مالک وہی ہے جو اس دنیا کو بنایا, اور وہ جانتا ہے کیسے چلانا ہے. تو اسی لیے کیوں کا سوال آتا ہی نہیں. ہمیں پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, ہمیں کرنا ہے تو ہے. پیدا جس نے کیا ہے اس نے کہا ہے کرو تو کریں گے, بس بات ختم. اب اس میں نقصان ہے فائدہ ہے وہ ہمیں لینا دینا نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے مالک نے کہا ہے تو فائدہ ہی ہوگا, نقصان ہو نہیں سکتا ہے. کہ جس نے بنایا بھائی وہ کہہ رہا ہے کہ کام کرو. دنیا جس نے بنائی, جس نے وہ جانور کو پیدا کیا, جس نے تمہیں پیدا کیا, وہ کہہ رہا ہے یہ کرو. تو بھائی اس میں نقصان کیسے ہوگا؟ اس میں فائدہ ہی ہوگا. وہ ہماری عقل میں نہیں آ رہا, وہ الگ بات ہے کہ ہماری عقل اس لیول کی نہیں کہ اتنا آگے تک سوچ سکے, کیونکہ ہماری عقل بنانے والا بھی وہی ہے. اللہ اکبر. تو اسی لیے اللہ رب العالمین کے جو فیصلے ہوتے, جو حکم ہوتے, اس میں کیوں کا سوال نہیں لانا چاہیے. اللہ نے کہا ہے کرنا ہے تو ہے, بس مسلمان اسی لیے ہم اور آپ ہے.